محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجى، رواه البخاري۔ ہر قسم کی صفت و ثنا، بڑائی، کبریائی، اکائی اور یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، تنہا رازق ہے، تدبیر کائنات میں جو ایک ذرے کے حوالے سے بھی
کسی کی معاونت کا، شراکت کا سزاوار اور محتاج نہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ العنکبوت 21ویں پارے سے تلاوت کی ہے، دعا کریں اس مختصر سے وقت میں الہ العالمین مجھے اس کا مدعا، اس کا مقتضا، اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو قرآن اور سنت جو سنا اور سنایا جائے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے کا ہر لمحہ ویسے تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کی یہ ساعتیں اور بالخصوص نماز جمعہ، خطبہ جمعہ کا یہ وقت، یہ سارے اوقات سے بالخصوص بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر، مقبولیت کی ان گھڑیوں کے اندر، عبادت کے اس دن کے اندر ہم قرآن اور سنت کے موتی جواہرات شریعت اپنے دامنوں میں سمیٹ لیں، دارین کی صلاح و فلاح کو اپنا مقدر بنا لیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور سوداگری اور تجارت نہ ہوگی۔ اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مساجد اہل حدیث میں، مراکز اہل حدیث میں اللہ کے فضل و کرم سے جو بات ہوتی ہے، یا رب کے قرآن کی ہوتی ہے، یا بولیے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کی ہوتی ہے۔ یہ ہماری عادت نہیں کہ شرق کی باتیں غرب والوں کو، مشرق والوں کی باتیں مغرب والوں کو، شمال کی باتیں جنوب والوں کو بتلا کر اپنا وقت پاس کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت میں ایسے براہین، ایسے دلائل اس خوبصورت انداز سے جمع کیے گئے ہیں کہ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اے لوگو، کتاب مبین کے اندر ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر دیا۔ علامہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کا یہ دعویٰ سچا ہے، اگر کسی بندے کو رہنمائی حاصل کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی معلوم ہو، پریشانی سامنے آئے، تو یہ اس کے علم کی پرواز کی کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کے دعوے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ سورہ العنکبوت ہے، 21واں پارہ، پہلا صفحہ، اللہ اپنے بندوں کے نام پیغام دے رہے ہیں، میرے بندو، جو کتاب مبین ہم تمہارے لیے نازل کر چکے ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے کفایت موجود ہے، تمہارا اس کے اندر گزارا موجود ہے، اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے مسائل کا حل موجود ہے، تمہاری پریشانیوں کے سد باب موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو تمہارے لیے کتاب ہدایت بنایا ہے، مرکز ہدایت بنایا ہے،
منبع رشد و ہدا بنایا ہے۔ یہ کتاب تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ کتاب تمہارے مسائل کا حل ہے۔ پھر اللہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، اور یہ سوال صرف اسی زمانے کے موجودہ افراد جو وحی قرآن کے وقت موجود تھے صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوال اس زمانے کے بعد پہلی صدی، دوسری صدی تا آ کے یہ 14ویں 15ویں صدی اور پھر تا دیوار قیامت کے لیے سوال ہے کہ میرے بندو، کیا میری شریعت، میرا پیغام، میری نازل کردہ یہ وحی بتلاؤ، کیا تمہارے لیے کفایت کرنے والی نہیں؟ کیا تمہارے دامنوں کے اندر کسی چیز کی کمی چھوڑنے والی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی زمان و مکان کے اندر، کسی وقت و لمحہ کے اندر اس چیز کا تھوڑا سا بھی شائبہ پیدا کر لے کہ میری رہنمائی کے لیے کوئی اور کتاب ہونی چاہیے تھی، کوئی اور دستور اور منشور ہونا چاہیے تھا، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس آدمی کو شریعت کفایت نہ کرنے والی۔ علماء اسلام نے نواقض اسلام یعنی وہ امور جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک چیز یہ بھی قرار دی ہے کہ بندہ اللہ کی شریعت کو اپنے لیے کافی نہ سمجھتا ہو، اس کو کافی سمجھے، وافی سمجھے، اس کو شافی سمجھے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھیے نا کتنے پیارے انداز میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو یہ پیغام پڑھ کر سنائیے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اے میرے بندو بتلاؤ، اولم یکفہم، یہ کتاب مبین جو صبح و شام تمہارے پاس موجود بھی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ کتاب ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ، جس کے اندر ہر صورت نہیں، ہر صورت کے ہر رکوع کے اندر، ہر رکوع کی ہر آیت کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر آیت کے ہر جملے، ہر لفظ کے ہر حرف کی ہر زیر پیش مد شد کے اندر تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تمہارے لیے تمہارے مالک نے، تمہارے خالق نے ذکرہ نصیحت رکھی ہے۔ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر برکت ہی برکت، شفا ہی شفا۔ یہ کتاب مجھے ذرا بتلاؤ، اولم یکفہم، کیا یہ چیز تمہارے لیے کفایت کرنے والی نہیں؟ کیا تمہارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا؟ یہ کتاب وحی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ دو صورتیں ذکر کی ہیں، ایک وہ وحی وہ قرآن کی شکل میں جو اتری ہے، اور دوسری وحی جو قرآن کے بیان کی شکل میں اتری ہے۔ ان دونوں کے تذکرے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا قرآن بھی اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بھی قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر ان دونوں کے تذکرے موجود ہیں۔ یہ شریعت، یہ وحی، یہ قرآن، یہ حدیث کہا بتلاؤ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارا اس کے اندر گزارا نہیں ہے؟ کہا سنو، میں رب العالمین ہو کر اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں لقوم یؤمنون، جس آدمی کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے،
رتی کے برابر بھی ایمان ہے، اس کا گزارا ہو جائے گا. جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اس کا گزارا نہیں ہوگا. وہ دائیں بائیں دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا. وہ سمجھے گا کہ دین کے اندر ابھی کوئی کمی موجود ہے، دین کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہونا چاہیے تھا. مجھے معاف کیجئے، میں کسی شخص کا نام لیے بغیر عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر آپ اصول حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، فقہ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اصول کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. دنیا کے اندر اس طرح کے فرقے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہو تو کوئی حدیث فضائل کی بنا کر، کوئی حدیث جنت والی بنا کر، کوئی حدیث جہنم سے ڈرانے والی بنا کر پیش کر دیں تو کوئی حرج نہیں. اس طرح کے فرقے بھی موجود ہیں. انہوں نے ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے عجیب و غریب قسم کی پھر انہونیاں پیش کی ہیں. کوئی آدمی جنت کے دخول کے لیے جنت کی پرکشش نعمتوں کو پیش کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے جھوٹ پیش کرتے ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے جی آپ فلاں پڑھ لیں، فلاں ذکر کر لیں، اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو جنت کے اندر 70 لاکھ محل عطا کرے گا، ہر محل کے اندر 70,000 کمرے موجود ہوں. اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں. 70,000 محل اور ہر محل میں ابھی تو آگے ہر محل کے ہر کمرے کے اندر حوروں کا بھی تذکرہ ہے، وہ نہیں موجود. وہ تذکرے بھی، اس طرح کی باتیں دنیا کے اندر کرنے والے لوگ موجود ہوئے جنہوں نے اپنی اپنی دانش کے مطابق عجیب و غریب قسم کی انہونیاں پیش کی ہیں، عجیب و غریب باتیں پیش کی ہیں. لیکن حضرات یاد رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ اب سے لے کر تا دیوار قیامت مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث کا یہ دعویٰ بھی ہے اور عمل بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان کر دیا ہے، آقا علیہ السلام نے جو کچھ فرما دیا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کی کمی کرنا وہ بھی کفر ہے، اس کے اندر ذرے کو بڑھا دینا وہ بھی کفر ہے. ہم اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کے اندر ذرہ برابر کی کمی بیشی کرنا یہ ضلالت ہے. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام تاجدار ختم نبوت کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد میں شروع کرتے، پہلے فرماتے اور ہر موقع پر فرماتے. نکاح کا خطبہ ہوتا، جنازے کا خطبہ ہوتا، جمعے کا خطبہ ہوتا، تقریر کا خطبہ ہوتا. لوگوں سنو، اگر ہدایت چاہتے ہو رب کے کتاب کو، قرآن کو پکڑ لو، اور اگر زندگی کا نصب العین چاہتے ہو تو اس کی تشریح میری حدیث کو پکڑ لو. اور فرماتے یاد رکھو کل محدثۃ بدعہ، جو چیز پھر اپنی طرف سے بنا لوگے وہ بدعت ہو سکتی ہے، سنت. اور ساتھ کیا فرماتے کل بدعۃ ضلالہ، ہر قسم کی بدعت کوئی بھی قسم ہو اس کو حسنہ کہہ لو، اس کو سیئہ کہہ لو. حدیث کہہ رہی ہے کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا فرمایا کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. کوئی گمراہی بھی جنت میں لے کر جانے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو دین پیش کیا، کہا لوگوں دیکھو یہ دین جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ آسان دین ہے، یہ عیب سے ریب سے پاک دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس رب کا دین ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری ماؤں سے بڑھ کر زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والا ہے.
جو تمہاری اپنی سوچ سے بڑھ کر تمہارے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ بندے کی سوچ کیا ہے؟ بندہ چاہے کتنا بھی سیانہ ہو، چھوٹا ہو تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، جوان ہو تو سوچ اور ہوتی ہے، بوڑھا ہو جائے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، گرمی ہو تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، سردی ہو تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھوکا ہو تو اس کے نظریات اور ہوتے ہیں، پیٹ بھر جائے تو اس کے نظریات اور ہوتے ہیں، کسی سے پڑھا ہوا ہو سوچ اور ہوتی ہے، جاہل ہو تو اس کی سوچ۔ بندے کا کیا کہنا ہے؟ کہا لوگوں اگر تم اپنے آپ کے ساتھ شفقت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، پھر تمہارا حق بنتا ہے نبی کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ بلکہ تم خود نبی کے پیچھے پیچھے چلو۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر نبی تمہارا کہا ماننا شروع کر دے پھر تو تم میں سے جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، اور جتنے منہ اتنی باتیں، جتنی باتیں اتنے مسلک بن جائیں گے۔ اس لیے تم نبی کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کرو، نبی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو۔ اور کائنات کے امام علیہ السلام نے ببانگ دول فرمایا، لوگوں سنو، جو دین میں لے کر آیا ہوں، ان الدین یسر، بڑا صاف ستھرا دین ہے، بڑا آسان دین ہے، جس کے اندر سہولت ہی سہولت ہے۔ کسی بھی طبیعت کا آدمی ہو، کسی بھی ملک کا آدمی ہو، کسی مزاج کا آدمی ہو، اس کے لیے دین پر عمل کرنا ہر وقت ہی آسان ہے۔ اور اگر دیکھو کسی موقع پر تمہارے لیے مشقت آئی ہے تو اللہ پاک نے خود اپنے ضابطوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مشقت آتی ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندو تمہارے لیے مسئلہ بنتا ہے، میں اپنا مسئلہ تبدیل کر دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ نہ بنے۔ سفر کا معاملہ ہو، کہا نماز پڑھتے ہوئے دقت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، نماز کو ہلکا بھی کر رہا ہوں، دو نمازیں جمع کر کے پڑھنے کا تمہارے لیے سہولت کا راستہ بھی پیدا کر رہا ہوں۔ روزے کا معاملہ ہو، بیماری ہو گئی ہے، سفر پیش آ گیا، کہا کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو، بعد میں پورا کر لیں۔ بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کہا چلو لیٹ کر پڑھ لو، تمہارے لیے سہولت ہی سہولت ہے۔ کون سا معاملہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کا خیال نہ رکھا؟ اتنی آسانی والا دین۔ یہی وجہ ہے جب یہ دین پیش کیا تو پھر لوگوں کو ساتھ یہ بھی کہا، لوگوں دیکھو میں تمہارے لیے آسان دین لے کر آیا ہوں، اس کو میں ہی آسان نہیں کہتا، میرا رب بھی اس کو آسان کہہ رہا ہے۔ اب قرآن پڑھیے نا ذرا، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے کئی ایک مقامات ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی اندر دین کی آسانی کا، دین کے سہولت پسند ہونے کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، دیکھو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے، سختی کا ارادہ ہے میرے۔ اور کہیں کا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، پورے دین کا مطالعہ کر کے دیکھو، کھنگالو ذرا، کہیں بھی تمہیں کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی مشقت نظر نہیں آئے گی۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس بندے کے اندر جتنی ہمت ہوتی ہے ہم اتنا ہی وزن ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ وزن ڈالتے ہی نہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں نا، یہ تو ہم قدم قدم پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اپنے آپ پر ستم ڈھاتے ہیں، وگرنہ اللہ نے کبھی میرے اور آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ حج دیکھیے، حج کتنی بڑی عبادت، ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے، بہت بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ جائیں حج کریں، حرمین شریفین کی زیارت کریں، مکہ کا سبحان اللہ، مکہ میں پہنچ کر بیت اللہ کے طواف کریں، حجر اسود کے بوسے لیں، مقام ابراہیم پر دوگانا پڑھیں، زمزم پئیں، اس کے بعد آپ مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر مناسک حج ادا کریں۔ سبحان اللہ، بندے کا ایمان ایسے ہوتا ہے جیسے تازہ ہو رہا ہے،
سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں تم یہ رکن حج ادا کرتے ہو، اگر نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا کرو گے اللہ تمہیں گناہوں سے یوں پاک کر دے گا جس طرح آج تمہاری پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے، اللہ اس طرح پاک صاف کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے غور فرمائیے ذرا، اتنی بڑی عبادت، مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے، وقتی عبادت بھی ہے، وقت کی قربانی بھی ہے، مال کی قربانی بھی، جان کی قربانی، اتنا بڑا فرض ہے، لیکن اللہ پاک چوتھے پارے کے پہلے صفحے میں فرما رہے میرے بندوں کوئی بات نہیں، پھر بھی دیکھ لو، اگر تمہارے پاس مال کی طاقت نہیں ہے، جسم کی طاقت نہیں، کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے اس فرض کو مؤخر کر رہا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کوئی بات نہیں، اگر طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو چلو جب اکٹھے ہو جائیں گے پھر کر لینا، اگر پیسے ہیں جسم اجازت نہیں دیتا، صحت اجازت نہیں دیتی، اگر شفا کی امید ہے مؤخر کر لو، اگر امید نہیں ہے تو اپنی رقم کسی ایسے شخص کو دے دو جس نے اپنا حج کیا ہو، وہ تمہارا حج کر کے آ جائے، پھر بھی اللہ قبول فرما دے، حج بدل کروا دو۔ اتنی آسانی اللہ نے میرے اور آپ کے لیے فرمائی، لیکن میں نے عرض کیا یہ تو ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں کہ خوشی اور غمی کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی اونچ نیچ کا نشیب و فراز کا معاملہ ہوتا ہے ہم ساری حدود کو قیود کو پھلانگ کر جائز معاملات نہیں بلکہ حرام کاموں کے اندر اپنے خون اور پسینے کی کمائی کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، حرام معاملات کے اندر، رقص کے اندر، محفلوں کے سجانے کے اندر، آتش بازیوں کے اوپر اور اسی طرح ہجڑوں کے اوپر ہم اپنی رقم کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ غور کیجئے جس مالک نے حج بیت اللہ جیسے رکن اعظم کو ہم سے ہماری قسم پرسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ختم کیا ہے، ہم اپنے آپ پر ترس نہیں کھاتے، حرام کاموں کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کر دیتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ ترس والا معاملہ نہیں کرتے، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی آسانیاں فرمائیں، کتنی محبتیں بکھیری ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام جب پیش فرماتے لوگوں دیکھو ایک طرف تمہارا رب فرما رہا ہے کہ دین کو میں نے آسان بنا دیا ہے، دوسری طرف رب کا حبیب ہو کر میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ لوگوں ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، دین کے اندر بڑی سہولت ہے، دین کے اندر بڑی آسانی ہے۔ اور آقا علیہ السلام آسانی کا پھر کس طرح اظہار فرماتے، کبھی اپنے گورنروں کو، اپنے عاملین کو، اپنے ذمہ داران کو کبھی یمن میں بھیجتے ہوئے، یمامہ میں بھیجتے ہوئے، مصر میں بھیجتے ہوئے آقا علیہ السلام ان کو سامنے بٹھا کر نصیحت فرماتے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل کہیے رضی اللہ، ان دونوں صحابیوں کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو دیکھو تم ذمہ دار بن کر جا رہے ہو، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آسانی والا معاملہ کرنا، ولا تعسرا، خیال کرنا اپنی طبیعت کے اندر، معاملات کے اندر درستگی، اپنے معاملات کے اندر تلخی اور سختی کو نمودار نہ ہونے دینا۔ دیکھو تم ذمہ دار، تم جا رہے ہو، خیال کرنا، آسانی کا خیال رکھنا، سختی والے معاملے سے گریز کرنا، اور ساتھ فرماتے خیال کرنا وَأَبْشِرَا وَلَا تُنَفِّرَا، لوگوں کے دل بندوانا، ان کو بشارتیں خوشخبریاں دینا، ان کو دین سے بدکانے کی کوشش نہیں کرنی، اتنا اسلام کا چہرہ مسخ کر کے یا مشکلات والا بنا کر پیش نہ کرو کہ لوگ کہیں جی یہ تو دین پر عمل کرنا ہی بڑا مشکل۔ صرف ان دو صحابیوں کو ہی نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبھی کے نام یہی پیغام دیا کرتے تھے، یسروا ولا تعسروا، لوگو دین آسان ہے، اس کو آسان رہنے دو، اس کے اندر تنگی اور سختی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بھی فرماتے، سکینوا ولا تنفروا، لوگوں کی ڈھارس بنداؤ، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو، ان کو بدکانے کی بگانے کی کوشش نہ کیا۔ دیکھیں نا مسجدوں کے معاملات اسی طرح خراب ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کو بہت بڑا بنا لیا جائے۔ ایک آدمی مسجد کا نمازی ہے، آ رہا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کے اندر 50 خوبیاں موجود ہیں، 50 خامیاں موجود ہیں، خوبیوں کو دیکھو ہی نہ، اس کی خامیوں کی طرف نظر کر کے اس کو مسجد سے بھگا دو، نہیں بھئی تو مسجد میں نہ آئے، اگر تیرے اندر فلاں فلاں خامی موجود، نہیں، خوبیوں کی قدر کریں، خامیوں کو آئینہ بن کر، شیشہ بن کر اس کی خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، دور کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ عملی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اس کا نمونہ بھی پیش کیا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ گفتار کے دھنی تھے، بات کے قائل تھے، قول کے قائل تھے، نہیں بلکہ عملی طور پر پیش کرنے والے بھی تھے۔ لوگوں دیکھو میرا عمل یہ ہے، دیکھو میں کس طرح کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں یہ روایت کئی سندوں کے ساتھ مختلف مواقع پر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، جان نثار ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچی مسجد ہے، ایک آنے والا بدوی آدمی، دیہات کا رہنے والا، اس کو ابھی آداب اسلام کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، آیا، اونٹ کو ایک طرف باندھتا ہے، مسجد کے کونے کے اندر بیٹھتا ہے اور پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یکایک صحابہ کی نظر پڑتی ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ کہا جان نثارو کیا کر رہے ہو؟ وہ تو پیشاب شروع کر ہی چکا ہے، رک جاؤ مت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں آقا دیکھتے نہیں ہیں یہ شخص کیا کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روکتے ہیں، کہا تم بیٹھ جاؤ، میں خود ہی معاملہ حل کرتا ہوں، اور ساتھ کہا دیکھو یسروا ولا تعسروا، میں تمہیں بار بار کہہ چکا ہوں معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کیا کرو، اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل کے اندر اس طرح کی شائستگی اور شستگی پیدا کرو کہ دوسرا بندہ تم سے متاثر ہو جائے۔ جب وہ شخص فارغ ہوتا ہے، پیار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کو کہا جاؤ پانی کا ڈول لے کر آؤ، اس نے جہاں مٹی پر پیشاب کیا ہے ڈول اوپر ڈال دو، یہ پیشاب نیچے دب جائے گا، مسجد پاک ہو جائے گی۔ دوسری طرف اس کو سامنے بٹھا کر کہا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، دیکھو ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے، پیشاب باہر کرنا چاہیے مسجد کے اندر۔ یہ شخص ٹک نظر باندھ کر دیکھ بھی رہا ہے، دوسری طرف قہر آلود نظروں کو بھی دیکھ رہا ہے، صحابہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، لیکن دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اگر یہ شخصیت نہ ہوتی تو آج انہوں نے میرا کچھ نہیں چھوڑنا تھا۔ جب آقا کی باتیں سنتا ہے سر جھک جاتا ہے، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، سہولت اور آسانی کو دیکھا، نظریں جھکا کر کہتا ہے آقا آج آپ کی باتیں مجھے بڑی سمجھ آئی ہیں، اب مجھے پتا چلا ہے، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب نماز کھڑی ہوئی، ٹائم ہوا، یہ شخص نماز شروع کرنے لگا، تکبیر ہو چکی ہے، یہ جذبات سے اتنا بھرا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق و کردار اور آپ کی سہولت پسندی اتنی اثر انداز ہو چکی تھی کہ یہ کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ بس مجھ پر رحم کرنا
یا اس پر رحم کرنا جس نے آج مجھے بچایا، باقی کسی اور پر رحم نہیں کرنا ہے، کسی اور پر رحم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا نہیں نہیں میرے بھائی، نہیں ایسے نہیں، یہ نہ کہو چلو وہ غلطی کر رہے تھے میں نے نہیں کرنے دی، اب تو نہ غلطی کر، دوبارہ غلطی نہ کر۔ حجرت واسعاً، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اپنے اور میرے لیے نہ مانگو بلکہ پوری امت کے لیے دعا مانگو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے نازک موڑ پر، اتنی نازک حالت ہے کہ مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک شخص پیشاب کر رہا ہے، بتلائیے آج اگر ہمارے سامنے اس طرح معاملہ ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ مسجد کے اندر کوئی بچہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں کو لانے والوں کو بھی چاہیے کہ ان کی تربیت کرے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھ لیں، لیکن اگر بچے کچے ہوتے ہیں نا، آخر کر ہی لیں تو دوسروں کو صبر کرنا چاہیے، ان آداب کو سیکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے بندو دین آسان ہے، اس کو آسان رہنے دو، یہ بڑا محبتوں والا پیار والا دین ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں صرف معاملات کے اندر ہی نہیں بلکہ عبادات کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ ایک مرتبہ حضور اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد رات کا ٹائم گزر چکا ہے، اچانک آپ کا دل چاہا میں مسجد میں جاتا ہوں، دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، جا کر دیکھا دو پلروں کے درمیان، مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ کہا یہ رسی کس کی ہے؟ جب ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس وقت یہ رسی نہیں تھی، اب یہ رسی کہاں سے آ گئی ہے؟ رسی کس کی ہے؟ کہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب جو ہے نا، وہ بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ جب سارے مسجد سے چلے جاتے ہیں، ان کا گھر ساتھ ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتی ہیں اور رسی باندھ لیتی ہیں، جب ان کو نیند آنے لگتی ہے رسی کو پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ میں جی بھر کر اللہ کی عبادت کروں۔ جذبہ نیکی کا ہے، عبادت الہیہ کا جذبہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حلوہ، نہیں نہیں ایسے نہ کرو، اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں مت ڈالو، میری بیوی تک بھی پیغام پہنچاؤ اور پوری امت تک پیغام پہنچاؤ، سہولت کے ساتھ عبادت کیا کرو، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ عبادت کے معاملات میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اچھا جی عبادت ہے، نیکی ہے، پھر حرج کیا ہے؟ نہیں نہیں، یاد رکھیے عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب اس کے اوپر مدنی سرکار کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، ورنہ عبادت بھی نہیں بنتی۔ غور کیجئے نا ذرا، کئی لوگ ہوتے ہیں اچھا جی پھر کیا ہے، حرج کیا ہے، کر لیں۔ یہ جو ہے نا ہر جگہ پر حرج کیا ہے، اسی نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حرج ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا حرج ہو کہ عمل کے اوپر کائنات کے امام کی مہر نہیں لگی، کہتے حرج کیا ہے؟ حرج ہی حرج ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کا طریقہ سمجھایا، کہا لوگوں دیکھو یہ نماز کا غسل کا وضو کر رہا ہوں، نماز کا وضو دیکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھے ہیں، کہا دیکھو اگر کوئی آدمی اچھے طریقے سے سارے اعضائے وضو کو دھو لے، اگر ایک ایک مرتبہ میں وہ سمجھتا ہے کہ پورے اچھے طریقے سے وضو کر لیا، کہا پھر بھی وضو کفایت کر جائے گا۔ اگر دو دو مرتبہ دھو لے یہ اس سے بھی بہتر ہے، پھر بھی وضو ہو جائے گا، اور تین تین مرتبہ کر لو یہ بھی بہتر ہے، پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ تین تین مرتبہ تک کہا میں نبی ہو کر تمہیں اجازت دے رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی، دو مرتبہ بھی، اور کہا پھر اس کے بعد کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اچھا میں 4 مرتبہ کر لوں، 4 مرتبہ کر لوں، ناک میں پانی ڈالوں گا، اچھے طریقے سے دھوؤں گا، چلو اچھی صفائی ہو جائے گی، منہ کو بار بار دھوؤں گا، کلی کروں گا 4-5 مرتبہ۔ کہا لوگو تم تو یہ سمجھو گے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، میں اللہ کا نبی ہو کر کہہ رہا ہوں، اور نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہا کرتا ہے،
کیونکہ اللہ نے پیغمبر کی زبان کی ضمانت دے رکھی ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی جو بولتا ہے، جو اس کا نطق ہوتا ہے، وہ حکم الہی ہوا کرتا ہے، وہ اذن الہی ہوا کرتا ہے۔ کہا سنو، جو آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ 4 5 6 10 مرتبہ کرنا چاہے گا، لفظ دیکھیے کیا فرمائے، فمن زادہ فقد اساء وتعدى وظلم، کہا وہ نیکی نہیں کر رہا بلکہ برائی کر رہا ہے، وتعدى وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، جن حدود اور قیود کو میں نے اور میرے رب نے متعین کیا ہے وہ ان کو پھلانگ رہا ہے، وظلم یہ شخص ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیغمبر نے جس چیز کو شریعت بنایا ہے یہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ دین اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہو یا اس کے پیغمبر نے مہر لگا دی ہو۔ وہ دین جس شکل میں ہے، آسانی کی شکل میں ہے، سہولت کی شکل میں ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس آسانی والے دین کو آسان بنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔